السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ کی دین و دنیا کو بہتر بنائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تہجد کی نماز کا ایک شاندار، بہترین اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کے سامنے تہجد کی نماز کے ایک وظیفے ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ، اطمینان اور سکون کے ساتھ ویڈیو دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں پر اتنا احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں تہجد کی نماز عطا کی ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز نفل ہے، لیکن جو بندہ جس چیز کو ضروری سمجھ لیتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرے، ٹائم نہیں ملتا، یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں، نفل ہے۔ تو بے شک یہ نفل ہے۔ بہت سارے لوگ سنت کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی ہے، کوئی ضروری تو نہیں۔ لیکن جس چیز کو آپ ضروری سمجھ کے کریں گے نا، تو پھر اس کا اجر آپ کو بے حد ملنے والا ہوتا ہے۔ نفل نماز ہے تہجد کی نماز، بے شک کوئی شک کی نہیں شبہ، کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، بے شک نفل نماز ہے۔ لیکن اس کے اجر، اس کے ثواب، اس کی فضیلت کتنی ہے آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو بے شمار فضائل ہے تو نفل، لیکن بندے اسے چاہ کر کے کیا کرتے ہیں، بندے اس کی تڑپ لے کر کے سویا کرتے ہیں، بندے اس کی چاہت میں پوری رات کروٹیں بدلا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے نوازنا چاہے وہ ضرور یہ نفل جو ہے تہجد کی نماز ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن جو ضروری ہی نہیں سمجھتا، کہتا ہے یہ نفل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف جو ہے اس طریقے سے سستی اس کے دل کے اندر ڈال دیا کرتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا اجر ملنے والا یہ نماز جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ تو بے شک تہجد کی نماز نفل ہے، لیکن اس کے اجر و ثواب بے شک بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس وقت کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پہ آ کر خود آوازیں لگایا کرتا ہے کہ ہے کوئی دولت مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مال و ثروت مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کے توبہ کو قبول کیا جائے۔ تو اس طریقے سے آوازیں رحمت خداوندی کی ہوا کرتی ہے، اور اس اللہ کی رحمت کی برسات میں اور فرشتوں کے سائے میں جب وہ بندہ تہجد کی نماز ادا کر لیتا ہے، اور پھر یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اتنا شاندار وظیفہ کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا، تو آپ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ اس کی کوئی پریشانی ایسی ہے جو ختم نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وظیفہ اور تہجد کی نماز کا دونوں کانسیپٹ اتنا بہترین ہے، اتنا شاندار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر آرزو، اس کی ہر تمنا کو ضرور پوری فرمائے گا۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو، کیونکہ ہر آنے والے سمے میں آپ کی ہم صحیح رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے، اس سے پہلے آپ کو وظیفہ بتاؤں، آپ کو ایک چیز کی دعوت ضرور دوں گا کہ دوستو، جس طریقے سے آپ رمضان المبارک میں رمضان کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نماز کی پابندی کرتے رہے، نماز کی عادت ضرور ڈالا کرے، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے، باقی نمازیں جو ہم 5 نمازیں ہم پر ہیں وہ فرض ہے، یہ اصل ڈیوٹی ہے، وہ جو ہے اوور ٹائم ہوا کرتا ہے۔ تو نماز کی عادت ڈالے، بنا نماز کے آپ یقین مانیے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ یہ اصل ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ ہمارے وظیفے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ کہ 5 وقت کی جو فرائض ہیں اس کو ادا ہی نہیں کر رہے، اور ہم نفل نماز، نفل روزے اور نفلی عبادات کی طرف جا رہے ہیں، تو اصل جو ہے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے
کامیابی کی گارنٹی نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کے عادی ہیں نا، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی پریشانی میں ڈالا ہے تو وہ امتحان ہے، پھر آپ رب کی بارگاہ میں اس سے معروضہ پیش کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں، ذکر و اذکار کر کے اپنی پریشانیوں کو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اور وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں آرام سے سمجھا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب آپ تہجد کی نماز پڑھنے اٹھیں نا، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے، دیکھیے گا کیونکہ زیادہ لمبا تو یہ وظیفہ میں آپ کو دے نہیں رہا ہوں، اسی لیے آپ آخری وقت میں وظیفے کے لیے اٹھیں گے اور اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اچھے طریقے سے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ارکان کرے نا، دل سے کیا کرے، اوپر کے دل سے نہیں۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں یقین کامل کے ساتھ کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا، اس یقین کامل کے ساتھ آپ بیدار ہوں، اس طریقے کے کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ جوش، وہ ولولہ ہونا چاہیے، وہ امنگ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس سے اپنی بارگاہ میں وہ ہمیں بلا رہا ہے، میں اس سے کچھ کہنے جا رہا ہوں، اس جوش اور ولولے کے ساتھ بیدار ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، جو بھی ہوں، اچھے طریقے سے پاک صاف رہیں، اچھے طریقے سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آ کر جا نماز بچھا لیں، اور 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو بھی آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز آپ یاد رکھیے گا کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت بھی ثابت ہے، اکثر 8 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ تہجد کی نماز کا طریقہ جو ہے میں آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، کئی ویڈیوز میں آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے نفل نمازوں میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نیت جو ہے نفل نماز جو اور نمازوں کا بولتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس میں تہجد کی نماز، لفظ تہجد نفل بول سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے بول کر کے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ باقی جو نمازیں نفل نماز جو آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنی ہے۔ جب آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کر لیں، وہیں پہ بیٹھیں، جا نماز پہ بیٹھے رہیں، جا نماز پہ بیٹھے ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اور تسبیح ہاتھ میں لینے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے 3 بار درود شریف پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اپنے دل و دماغ میں لا کر کے 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح پہ آپ کو 113 مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 113 مرتبہ یاد رکھیے گا، یہ سورہ اخلاص ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں سورہ اخلاص کے علاوہ سورہ کوثر کا بھی وظیفہ اس میں شامل کر سکتے ہیں، یا صرف سورہ اخلاص کا یا صرف سورہ کوثر کا، تو میں جو آج بتا رہا ہوں وہ سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 113 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ درود شریف 3 بار آخر میں پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر کے آپ کو 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنا ہے۔ سجدے میں جس طریقے سے جاتے ہیں اسی طریقے سے چلے جائیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 7 بار کہیں، سجدے سے سر اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو، جو پریشانی ہے، وہ معروضات ہیں، وہ پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ڈھیر ساری بڑی بڑی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے جو ہے
इस वजीफ़े को करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने औलाद के लिए करते हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, घर में बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रही। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। बहुत सारे लोग रिश्तों के लिए करते हैं, अच्छे और नेक रिश्ते के लिए भी ये अमल किया जा सकता है। पूरे साल घर में बरकत का नुज़ूल हो, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र करम हो, इसलिए भी किया जा सकता है। मालो दौलत, कारोबार में कोई परेशानी है, कारोबार की किसी परेशानी के तहत भी इस अमल को किया जा सकता है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा, मालो दौलत भी अता फरमाएगा। यहाँ तक के जो शादी के असबाब पैदा नहीं हो रहे, मालो ज़र की दिक्कत हो रही है, वो असबाब पैदा फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर मुसलमान तक ज़रूर पहुंचा दें, ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।